السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان اللہ مع المتقین. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 194 کا آخری ٹکڑا پڑھا گیا ہے. کل کے درس میں اس کا ابتدائی حصہ پڑھا گیا تھا اور اس کی تفسیر اور تشریح بیان کی گئی تھی. آج کے درس میں یہ آیت مکمل کی جائے گی. ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. بس جو تم پر زیادتی کرے، حد سے آگے بڑھ جائے، تو تم بھی اسی کے برابر زیادتی کرو. جو تم پر کی ہے اسی کے برابر زیادتی کرو جتنا کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر بدلہ لینے کی اجازت دی ہے. اگر کوئی شخص ہم پر یا کسی بھی شخص پر زیادتی کرے، حد سے آگے بڑھے، تو اس زیادتی کے برابر یعنی انصاف کے ساتھ وہ بدلہ لے سکتا ہے. ہمارا دین، ہماری شریعت عدل اور انصاف کی تعلیم دیتی ہے، تو انصاف کے مطابق وہ بدلہ لینے کا حق رکھتا ہے. یہی اللہ رب العالمین نے کہا: فمن اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تو تم اس سے زیادتی کرو اتنا ہی جتنا کہ اس نے تم پر کی ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلمے کی تشریح اس طرح بیان کی ہے. کہتے ہیں: امر بالعدل، زیادتی کرو اتنا ہی جتنا کہ اس نے تم پر زیادتی کی ہے. بمثل، مثل مانے جیسا، یعنی جس طرح اس نے ظلم تم پر ڈھایا ہے، جس قدر اس نے زیادتی کی ہے، اسی کے برابر تم بھی زیادتی کرو یعنی بدلہ لو. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: امر بالعدل، یہاں پر انصاف کا حکم دیا گیا ہے. حتی فی المشرکین، یہاں تک کہ مشرکین کے سلسلے میں بھی. زیادتی کون کر رہا ہے؟ یہاں مراد کیا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ اہل ایمان پر زیادتی کون کرتا ہے؟ یہاں مراد مشرکین ہے. زیادتی کرنے والے، حد سے آگے بڑھنے والے، ظلم ڈھانے والے، قتال کرنے والے کون لوگ تھے؟ یہ مشرکین تھے. اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ان مشرکین کے تعلق سے ہمیں انصاف کا حکم دیا گیا. ایسا نہیں کہ ہم پر کسی نے زیادتی کی ہے، ہم زیادتی کرنے میں زیادتی کو پامال کر جائے، حد سے آگے بڑھ جائے، انصاف بھول جائے، تو یہ غلط ہوگا، ظلم ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے سورہ نحل میں فرمایا: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. یہاں پہ مثل کہا ہے، یعنی جیسے تم کو سزا ملی ہے، تمہارے ساتھ اگر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اسی کے بقدر، اسی کے برابر تم بدلہ لے سکتے ہو. سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہے. یعنی اگر ہمارے ساتھ جتنا اس نے زیادتی کی ہے، برائی کی ہے،
ہم بھی اس کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں اتنا ہی، مثل اسی کے برابر، اس سے آگے نہیں. اس سے اگر آگے بڑھ گئے تو پھر یہ زیادتی ظلم پر مبنی ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے یہاں پر انصاف کی تعلیم دی ہے، لہذا ایک مسلمان کو اس انصاف کی تعلیم پر غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں ہر شعبے میں انصاف کو ملحوظ رکھنا چاہیے. عدل و انصاف یہ ہماری شریعت کی بنیادی تعلیم ہے. اللہ رب العالمین نے کہا واتقوا اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے؟ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو. یعنی قصاص لینے میں، بدلہ لینے میں اللہ سے ڈرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ بدلہ لینے میں حد سے تجاوز کر جاؤ اور اپنے نفس کی پیروی کرنے لگو اور انصاف کرنا بھول جاؤ. تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے تو ظلم نہیں کرو گے. تقوی اختیار کرو گے تو انصاف کرو گے. تقوی ہوگا انصاف کرو گے، تقوی نہیں ہوگا آدمی ظلم و زیادتی کی انتہا تک پہنچ جائے گا. اللہ رب العالمین نے آیت کے آخر میں اسی لیے کہا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. خشیت، خوف، تقوی، یعنی جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو بجا لاؤ، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. اور تقوی اختیار کرو گے، فائدہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. حد سے آگے مت بڑھو، بدلہ لینے میں زیادتی مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو. تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، کیا نتیجہ حاصل ہوگا، کیا فائدہ ملے گا، کیا اس کی فضیلت ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. یہ بات یاد رکھو، جان لو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی متقیوں کے ساتھ ہے. متقیوں کے ساتھ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ تعالیٰ کی امان، حفاظت، یہ متقیوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ ہے. متقیوں کے معنی کیا ہے؟ ذات کے اعتبار سے نہیں، اپنے علم کے اعتبار سے، نصرت و تائید کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے، متقیوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت، تائید، غلبہ یہ اہل حق کے ساتھ ہے، متقیوں کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.